اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم سیاسیات کی کتاب پڑھ رہے تھے جو 13ویں کلاس کے لیے ہے، اور اس میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں اسلام کا نظریہ قانون۔ اسلام کا نظریہ قانون مغربی نظریہ قانون سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ مغربی نظریہ قانون انسانوں کا تشکیل کردہ ہے، جبکہ اسلامی نظریہ قانون اللہ تعالیٰ کی پاک ہستی کا تشکیل کردہ ہے۔ اس لیے ایسے قانون میں نہ کسی غلطی کا اندیشہ ہے اور نہ ہی کسی صاحب کا۔ اسلامی نظریہ قانون انسان کے صرف ظاہری افعال سے ہی نہیں بحث کرتا، بلکہ اس کے باطنی افعال کو بھی زیر بحث لاتا ہے۔ اسلامی نظریہ قانون کو انسانی نیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ انسان اپنے تمام اعمال کو سر انجام دینے سے پہلے ایک ارادہ کرتا ہے جسے نیت کا نام دیا گیا ہے۔ اسلام میں نیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس نیت کے پس منظر میں اسلامی نظریہ قانون سزا مقرر کرتا ہے۔ اسلامی نظریہ قانون صحیح معنوں میں انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو سنوارنے کے لیے عمل پیرا ہے۔ اسلامی قانون کا سربراہ اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ مغربی قانون کا سربراہ انسان ہے۔ اس لیے ان کے قوانین عارضی نوعیت کے ہیں، جبکہ اسلامی قوانین نہ صرف مستقل نوعیت کے ہیں بلکہ اپنے اندر جامعیت اور ہمہ گیر نوعیت رکھتے ہیں۔ وہ کسی خاص فرقے، جماعت یا گروہ کے لیے تشکیل کردہ نہیں، بلکہ تمام نسل انسانی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے مستفید ہو سکتی ہے، اور ان قوانین پر عمل کر کے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلو، مثلاً سیاسی، معاشرتی، ثقافتی، معاشی، سماجی غرض یہ کہ ظاہری و باطنی اعمال تک زیر بحث لائے جاتے ہیں، اور ان پہلوؤں کو کسی طرح سے صراط مستقیم پر لایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اسلام نے اپنے قانون سے ماخذ واضح کیے ہیں۔ اسلامی قانون کے ماخذ کیا ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسلامی قانون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح کر کے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ اپنے آپ میں حتمی نوعیت کے ہیں، لیکن وقت کے تقاضوں اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق زندگی کو ترتیب دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے بدلتے ہوئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کو سراہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قافلے کو روانہ کرتے وقت سپہ سالار سے پوچھا، تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ سپہ سالار نے کہا، قرآن سے مدد حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہاں فیصلے کا حل نہ ملا تو سپہ سالار نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ پر غور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہاں پر بھی مسئلے کا حل نہ ملا تو سپہ سالار نے کہا، پھر میں اپنی انتہائی کوشش اور اجتہاد رائے سے فیصلہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور اسے روانہ کر دیا۔ اسلامی قانون کے ماخذ میں سے سب سے پہلی چیز قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم وہ منفرد اور جامع کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر مسئلے پر بحث کی گئی ہے، خواہ وہ مسئلہ معاشی ہو یا سیاسی، خانگی ہو یا تہذیب و تمدن سے اس کا تعلق ہو یا پھر اخلاقیات سے۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پاک کتاب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے پہلے زبور، تورات، انجیل اور بہت سے صحیفے مختلف پیغمبروں پر نازل فرماتا رہا، جس میں نسل انسانی کے لیے ہدایت اور راست بازی کے متعلق بتایا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام پہلی کتابوں کی ہدایت کو خود بخود ختم کر دیا اور اسی قرآن حکیم کو دائمی حیثیت دے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کی روشنی کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھائی۔ دراصل جس وقت تک مسلمانوں نے علم کی بنیاد یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا،
اس وقت تک مسلم امہ پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی۔ جو ہی قرآن کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کی، اس وقت سے مسلمان زبوں حالی اور پستی کا شکار ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے آپ کو دنیا بھر میں سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے اسلامی قوانین کی اصل ماخذ یعنی قرآن سے ہی رہنمائی لینا ہوگی۔ احادیث و سنت۔ احادیث و سنت اسلامی قانون کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے احکامات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی شکل کا پتہ چل جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ احادیث اور سنت وہ اعمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اپنی عملی زندگی میں سر انجام دیے، یا جن اعمال کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں نماز پڑھنے کے بارے میں حکم دیا گیا، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمیں احادیث مبارکہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کے بہت سے افعال ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی جامہ پہنا کر قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ حج کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، قربانی کے کیا لوازمات ہیں، خاندانی نظام کو کس طرح چلانا چاہیے، معاشی اور سیاسی فیصلے کس طرح کرنے چاہیے، ریاست کی فلاح و بہبود کس طرح ممکن ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اس لیے قرآن کے بعد حدیث اور سنت کو اسلامی قانون کا سب سے بڑا ماخذ قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف ذرائع سے محفوظ کر لیا۔ اس وقت 6 مستند کتابیں احادیث کی جو اہل سنت برادران کی ہیں، جس میں صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی اور سنن ابن داؤد۔ صحیح بخاری کو ابو عبداللہ بن اسماعیل البخاری، جو کہ جن کا عرصہ حیات جو ہے وہ 809 سے لے کر 869 عیسوی تک جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ صحیح مسلم کو عبد الحسین مسلم نیشاپوری، جن کا عرصہ حیات جو ہے وہ 821 سے 874 تک ہے، نے ترتیب دیا۔ یہ دونوں کتابیں مذکورہ بالا 6 کتابوں میں زیادہ مستند گردانی جاتی ہیں۔ آگے خلفائے راشدین ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی ماخذ قانون اسلامی میں سے ہیں۔ البتہ یہ کہ یہاں پہ اختلاف کو ذکر کر دیں کہ یہ اہل سنت برادران کا جو ہے نا، جو اسلامی قانون کے ماخذ ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں اور اس کے مطابق یہ سارا کچھ ذکر کر رہے ہیں، لیکن باقی جو فرق ہیں ان میں مختلف ہیں۔ جیسے جو شیعہ کا مسلک ہے، اس کے اندر جو اسلامی قانون کے ماخذ ہیں وہ قرآن، سنت، اجماع اور عقل ہے۔ تو لیکن یہاں پہ اہل سنت کا کیونکہ تذکرہ کر رہے ہیں، اہل سنت کے جس میں اسلامی قانون کے ماخذ میں جو ذکر کرتے ہیں ان میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کو اسلامی قانون کے حوالے سے اہمیت تو حاصل ہے، لیکن بعض علماء دین اسلامی قانون کے ماخذ کے طور پر خلفائے راشدین کو حوالہ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اب حدیث رسول گرامی اسلام ہے، کہاں تک اس کا صحیح ہونا ثابت ہے یا نہیں ہے اس کا نہیں معلوم، البتہ یہ یہاں پہ لکھی ہے تو میں متن کے طور پر جو کچھ لکھا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں، لہذا وہ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ میرے صحابہ ستاروں کے جرمٹ کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے پیروکار تھے، اس لیے ان کی تعلیمات اور قوانین کو بھی اسلامی قانون کا اہم ماخذ مانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چاروں خلفائے راشدین نے نظام معاشرت و سیاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق رائج کی۔ ان کے دور میں ہونے والے قانونی فیصلے آج بھی اسلامی قانون کا اہم ماخذ شمار ہوتے ہیں۔ تمام خلفاء نے کوئی بھی قانون بناتے وقت مشاورت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ جو بات کی ہے اس میں اختلاف ہے، سب فرقوں کا یہاں اس پہ اجماع نہیں ہے،
بلکہ اس کے بعض فرق جو ہیں وہ مخالف ہیں اور اس کے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ اجماع اسلامی قانون کا بہت ہی اہم ماخذ ہے۔ دراصل خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی ریاست بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئی، جس سے مسلم حکمرانوں کو ہر ریاست کے موسم اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے وہاں کے لوگوں کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا۔ مسلم حکمرانوں نے اجماع کا سہارا لیا اور اپنے اپنے ماحول اور ثقافت کے مطابق شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے صادر کیے۔ اجماع دراصل اس رائے کو کہتے ہیں جو مسلمان علماء اور مدبر و بزرگ اصحاب کسی اسلامی مسئلے پر انتہائی غور و فکر کے بعد دیتے ہیں اور اس پر متفقہ طور پر راضی ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے، اہل علم افراد جو اسلامی شریعت پر مکمل عبور رکھتے ہیں کسی اسلامی مسئلے پر انتہائی غور و فکر کے بعد کوئی متفقہ فیصلہ دیں تو اسے اجماع کہتے ہیں۔ اس مفصل تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل اجماع امت میں عام لوگوں یا کم علم لوگوں کی شامل نہیں ہے۔ اجماع امت کا اختیار صرف اور صرف اسلامی شریعت یعنی قرآن و سنت پر عبور رکھنے والوں کو ہی حاصل ہے، اور وہ جو اجماع امت کریں گے اس سے کسی دوسرے کو فرار نہ ہوگا اور وہ اس کے پابند ہوں گے۔ قیاس کو اسلامی قانون کا اہم ماخذ جانا جاتا ہے، البتہ یہ فقہ حنفیہ باقی کا ہے، شیعہ کا نہیں ہے۔ قیاس کو شیعہ نہیں مانتے اسلامی قانون کے ماخذ میں سے، تو اس لیے ہم بلا کسی فرقے و مسلک کو لحاظ کیے ہم پڑھ رہے ہیں کلی طور پر مسلمانوں کے درمیان جو کچھ اسلامی ماخذ کا اسلامی قانون کا ماخذ شمار ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے قیاس بھی آتا ہے، البتہ یہ اہل سنت برادران کا ہے، شیعہ قیاس کے قائل نہیں ہیں۔ قیاس کو اسلامی قانون کا اہم ماخذ جانا جاتا ہے کیونکہ اگر قانون و سنت سے کسی مسئلے پر واضح رہنمائی حاصل نہ ہو رہی ہو تو پھر فقہ کا ماہر اپنے عقل اور فراست کے مطابق فیصلہ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مسئلے کی قرآن و سنت کے حوالے سے تشریح بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح قیاس ایک ایسا ذریعہ جس سے اسلامی قوانین میں بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے قیاس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور مذکورہ اصحاب نے اپنے زمانے میں قیاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے مسائل کو حل کیا۔ بنیادی طور پر مسائل کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے موازنہ کرنا ہے، اور مثلاً شراب کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس میں نشہ ہے، اس لیے وہ ہر چیز جس میں نشہ ہوتا ہے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اجتہاد کے لغوی معنی انتہائی کوشش کرنے کے ہیں، جبکہ اسلامی نظریے کے حوالے سے اجتہاد کے معنی ہیں اسلامی مسئلے کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے انتہائی کوشش کے بعد حل کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اسلامی قوانین کے حوالے سے اجتہاد کو ایک اہم ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ اجتہاد کا اختیار معاشرے کے تمام افراد کو حاصل نہیں۔ ایسے افراد جو اسلامی شریعت کے علاوہ عربی زبان پر بھی عبور رکھتے ہوں اور اجماع اور قیاس کے اصول و ضوابط کو اچھی طرح سمجھتے ہوں انہیں اجتہاد کرنے کے قابل سمجھا جاتا ہے اور ان کو مجتہد کا نام دیا جاتا ہے۔ مجتہد کے لیے جو شرائط ہیں، ہر فرد مجتہد نہیں ہو سکتا، جن افراد میں مذکورہ اب شرائط ہوں گی وہی اجتہاد کر سکتے اور ان کو مجتہد کہا جا سکتا ہے۔ عربی زبان پر مکمل عبور رکھتا ہو، قرآن اور سنت نبوی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری طرح واقف ہو، قیاس اور اجماع کے پہلوؤں کو واضح طور پر سمجھتا ہو، خلفائے راشدین، تبع تابعین اور ائمہ اکرام کے فیصلوں سے آگاہ ہو، ہر قسم کے سیاسی، معاشی اور اخلاقی پہلوؤں پر عبور رکھتا ہو، باکردار اور پرہیزگار مسلمان ہو۔ اجتہاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بہت زیادہ سراہا ہے کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اسلامی قوانین کبھی انجماد کا شکار نہیں ہوئے بلکہ وقت کے تقاضوں اور بدلتے ہوئے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اجتہاد سے مدد لینا انتہائی سودمند رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل اور حضرت یحییٰ ابن سعید اہم مجتہد گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اجتہاد کے ذریعے بے شمار قوانین کو اسلامی قانون کا حصہ بنایا۔ لیکن آج جدید دور میں اجتہاد کی اہمیت کیا ہے یہ اب ذکر کرتے ہیں۔
جدید دور میں جس قدر اجتہاد کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس قدر سائنسی، صنعتی، اطلاعاتی اور مواصلاتی انقلابات آ چکے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے روزمرہ کے مسائل کو کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اگر ان مسائل کا حل نہ نکالا گیا تو پھر مسلمان دنیا کے مقابلے میں ہر میدان میں پیچھے رہ جائیں گے۔ جدید دور میں مسلم امہ کو جس قدر مسائل درپیش ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اجتہاد کے دروازے گزشتہ کم از کم 2 صدیوں سے بالکل بند ہو چکے ہیں۔ نہ ہی کسی کو اجتہاد کرنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو مجتہد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلامی ریاست میں اجتہاد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کئی بار اجتہاد کرنے کی تلقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کاموں میں وحی نازل نہیں کی گئی ان کا فیصلہ میں خود اپنی رائے سے کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل کو والی یمن بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معاذ تم مختلف امور کو کس طرح نپٹاؤ گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا، میں قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن حکیم کے اندر رہنمائی نہ مل سکی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سنت سے بھی رہنمائی حاصل نہ کر سکے تو معاذ نے فرمایا، پھر میں قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ کا جواب بہت پسند آیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتہاد کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر بھی سب سے پہلے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، پھر سنت نبوی کو بغور دیکھتے، اس کے بعد صحابہ سے مسئلے کا حل پوچھتے۔ اگر کوئی قرآن و سنت کی روشنی مسئلے کا حل بتاتا تو آپ اس کا بہت شکریہ ادا کرتے۔ حضرت عمر، جن کو امام المجتہدین کہا جاتا ہے، نے ہمیشہ اجتہاد کا بہت زیادہ اہمیت دی۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہی رکھی تھی، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ قحط کے دوران چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ قحط ایک ناگہانی آفت ہے جس سے نپٹنے کے لیے انسان بعض اوقات غلط کام پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر نے اور بہت سے قوانین کو اجتہاد کے ذریعے نافذ کیا، کیونکہ عمر کے زمانے کے دور حکومت میں اسلامی ریاست دنیا کے 4 گوشوں میں بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئی تھی اور کاروبار حکومت کو کامیابی سے چلانے کے لیے اجتہاد کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے شعبہ پولیس کی بنیاد رکھی۔ صحابہ اکرام کے بعد بھی اجتہاد کے دروازے بند نہ ہوئے، بلکہ ائمہ اکرام نے بھی اجتہاد کے ذریعے بہت سے اسلامی قوانین کی تشریح کا کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدین یسر، یعنی دین آسان ہے، اس میں جتنی مشکلات ہیں وہ جدید دور کے نام نہاد علماء اکرام کی پیدا کردہ ہیں، نہ تو وہ اجتہاد کرنے کے قابل ہیں اور نہ ہی وہ کسی دوسروں کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ اس لیے جدید دور میں اجتہاد کے دروازے بالکل بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے ذرا سی بات پر آج کل کے مولانا کفر کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، لیکن ان پر کوئی قدغن لگانے والا نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیا۔ انہوں نے شیعہ سنی فسادات کو ختم کرنے اور دونوں فرقوں میں بدگمانیاں ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن شاہ ولی اللہ کے بعد بلا شک و شبہ برصغیر پاک ہند میں کوئی بڑا محدث یا مجتہد پیدا نہ ہو سکا۔ علامہ اقبال نے اپنی تحریروں میں اجتہاد کو اسلامی قوت کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اگر امت مسلمہ دنیا کی قیادت ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے تو اسے اجتہاد کے دروازے پر دستک دینا ہوگی اور اسی سے تمام مسائل کی کنجی حاصل کرنا ہوگی۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باب نمبر 6 انشاءاللہ شروع کریں گے جدید ریاست کی تنظیم کے متعلق۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔